السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کا 55واں درس ہے، 55۔ ہم نے آپ کو سیرت پر ترتیب وار جو گفتگو کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 4 سال بعد تک کی بات کی تھی، اور اس کے بعد اخلاق رسول پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ سن 5 ہجری سے گفتگو شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں سن 4 ہجری میں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں معاملہ نہ جیت کا رہا نہ ہار کا رہا، برابر برابر کا تقریباً معاملہ رہا، تو ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ بات میں نے آپ سے ذکر کی تھی۔ اس کے بعد بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، وہ راز فاش ہوا، اور جو پتھر گرانے والا واقعہ تھا وہ راز فاش ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے جنگ کی، اور بنو نذیر کو جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا وہ شکست کھا گئے، اور شکست کھانے کے بعد انہوں نے قلعہ بند کر لیا، اس کے بعد پھر کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ سرنڈر ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ چھوڑ کر کے بقیہ جتنی چیز تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن اسلحہ سارا چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بنو نذیر یہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک میں نے بات آپ سے کی ہے۔ یہ بنو نذیر جب اس علاقے سے چلے گئے تو بڑی لاجیکل بات ہوئی کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا قریش سے۔ اب ہم آپ کو لنک کر رہے ہیں سن 5 ہجری کا۔ انہوں نے قریش سے تعلقات پیدا شروع کیے، اور اس بات کی کوشش کی کہ دیکھو حقیقت میں اسلام تمہارا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی اگر جو ہے وہ ہاتھ ملائے گا تو جیت نہیں سکتا۔ یہ حالات ایسے بتا رہے، لہذا مل کر کے معاملے کو جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کی سازش رچی گئی۔ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو ابھی بھی اسلام کے خلاف تھے، ان لوگوں سے بھی قریش نے اور یہودیوں نے مل کر کے تعلقات پیدا کیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے مدینے پر کبھی حملہ کرنے کی تیاری کی، کبھی جو ہے وہ راستے میں چلتے ہوئے مسلمان 2-4 لوگ مل گئے، ان پر اس قسم سے واقعات ہونا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا CID ڈپارٹمنٹ پوری طریقے سے ایک دم ایکٹیو تھا، اور وہ پوری خبر رکھ رہا تھا کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 ہجری کے شروع میں 2-3 انفارمیشن ایک ساتھ حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی پہلے کہ مطلب یہ جو بات آ رہی ہے رومر ہے یا حقیقت ہے اس کی۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرما رکھی تھی، سارے مسلمانوں کو بھی ہدایت ہے رسول کے ذریعے کہ جب کوئی ایسی خبریں آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ کچا کان رکھ کر کے فوراً ٹوٹ پڑو، بلکہ تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد جہاں جہاں رومر صحیح ثابت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ مدینہ پہنچے آپ ان پر پہنچ گئے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی 2 جھڑپیں ہوئی، دونوں جھڑپوں میں سامنے والا موقع
غنیمت جان کر کے اللہ کے رسول کے آمد کی اطلاع سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو گیا۔ اسی درمیان میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا، اسی میں دومت الجندل کی بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ حالانکہ نہیں ہوئی، حضور پہنچے اور وہ لوگ فرار ہو گئے، اور بھی جو ایک قبیلے تھے وہ بھی فرار ہو گئے۔ یہ حارث بن ابی زرارہ بنو مصطلق کا یہ قبیلہ ہے، بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ انہوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھا کی مدینے کے خلاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے CID ڈپارٹمنٹ میں انچارج اطلاع دی، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، مزید کیسا کرو، معلوم کر کے آؤ کس کی کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے۔ صحابی رسول گئے، پوری تحقیق کر کے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اطلاع صحیح ہے اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کو ساتھ لیا اور لے کر کے قبل اس کے کہ وہ تیاری سے فارغ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچ گئے۔ 9 منزل کی دوری پہ تھے، تقریباً 40-50 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں پہنچے، یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ یہ ہتھیار سنبھال سکیں، اور وہ جس علاقے میں انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا تھا تو وہ لوگ تو جو باہر سے لوگ آئے تھے وہ تو روانہ ہو گئے، جس علاقے میں کیا تھا انہوں نے بھی ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کی بات کی تھی، لہذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے گھر سے انہوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے جم کر کے مقابلہ کیا، اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اللہ کے رسول قابض ہو گئے اور 200 خاندان جو ہے وہ ارسٹ ہو گئے۔ اسی خاندان میں وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، یہ بنی حارث بن ابی زرارہ کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو ارسٹ کر لیا، 2000 اونٹ پکڑے گئے، 5000 بکریاں پکڑی گئیں، اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے۔ یہ 200 آدمی بھی پیش ہوئے۔ یہ جویریہ سردار کی بیٹی تھی، ان کا باپ بھاگ گیا تھا، باپ کو یہ معلوم ہوا کہ بیٹی ارسٹ ہو گئی ہے۔ جن صحابی کے حصے میں آیا ان سے انہوں نے کہا دیکھو میں سردار کی بیٹی ہوں، پیسہ بولو کتنا چاہیے، ہم کو پیسہ لے لو، ہم کو چھوڑ دو۔ انہوں نے صحابی سے بات طے کر لی۔ باپ کو یہ اطلاع ملی، ایک روایت پہ ہے باپ وہ وہاں سے پیسے لے کر کے آیا، جانور زیادہ لے کر کے آیا، بڑے اچھے اچھے جانور تھے، 2 جانور اس میں، 2 اونٹ بہت اچھے تھے۔ اس کو انہوں نے کیا کیا بنو زرارہ نے کہ مدینہ آنے سے پہلے ایک جگہ پر باندھ دیا کہ یہ سارے اونٹ دے کر کے اپنی بیٹی کو چھڑا لیں گے۔ اتنے میں اس سے پہلے یہ جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میں جس کے حصے میں آئی ہوں ان سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ پیسہ دے کر کے چھٹکارا کر لیں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ وہ پیسہ بھی بیت المال میں آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے پیسے پہ بات ہوئی، انہوں نے جتنا پیسہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے باپ آئے اور باپ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا دیکھو میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، میں سردار ہوں، آپ جو بولیں، یہ اتنے میں جانور اونٹ لے کر کے آیا ہوں، آپ سب لے لیں، میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا آپ اپنی بیٹی سے بات کر لیں۔ اس سے پہلے جویریہ سے حضور کی بات ہو چکی تھی۔ جویریہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو جویریہ نے اندر سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول سے اگر میری شادی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی سے بات کریں، اگر تمہاری بیٹی جانے کے لیے تیار ہے ہماری طرف سے۔ انہوں نے بیٹے سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ میں جو اونٹ لے کر آیا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اوپر والا CID ڈپارٹمنٹ بتایا کہ 2 اونٹ جو اچھے والے تھے وہ باہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سارے اونٹ تو لے کر کے آئے، 2 وہاں باندھ کر کیوں آئے؟ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، کہا میرا اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس اونٹ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 اونٹ جو ہے وہ وہاں باندھ کر کے آئے ہو اور یہاں آ کر کے خراب اونٹ سے بات کر رہے ہو۔ بہر وہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ بیٹی کے لیے انہوں نے فدیہ دیا، بیٹی سے بات کی، بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی۔
जैसे ही शादी की, अब बकिया 200 खानदान भी बाकायदा कैदी बने हुए हैं। तो सहाबा ने कहा कि जब हुजूर की वो बीवी बन गई हैं तो उनके खानदान वालों को गुलाम बनाना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा तुम फिदिया दो या नहीं दो, सब आता। अल्लाह के रसूल की बीवी के सदक़े में, उनकी बरकत में तुम सबको आज़ादी है, क्योंकि उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी बना लिया, लिहाजा उनके खानदान वालों को हम गुलाम नहीं बनाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहा करती थी कि जुवेरिया बड़ी खुशकिस्मत है और बड़ी बरकत वाली है कि एक जुवेरिया ने 200 खानदान को क्या किया, गुलामी से आजादी दिलाई। बहरहाल जुवेरिया रजी अल्लाह तआला इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुताहरात में दाखिल हुई और उम्महातुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया। इस जंग में 2 खतरनाक वाक़यात पेश आए। आज हम एक बयान करेंगे और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल हम जो है वो दूसरा बयान करेंगे। जंग तो हुई नहीं, मुख्तसर जंग हुई, 10 आदमी उनके मारे गए, मुसलमान कोई शहीद नहीं हुआ। वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया मदीना आने का। एक चश्मे पे, पानी पे, किसी बात पे मुस्लिम आर्मी में लड़ाई हो गई। मुहाजिर और अंसार में आपस में किसी बात पर लड़ाई हो गई। मुहाजिर ने नारा मारा, मुहाजिर मदद करो। अंसार ने नारा मारा, अंसार मदद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में थे, उनके कान में ये आवाज आई तो आपने फरमाया कि बड़ी बदबूदार आवाज है। आवाज को बदबू से कहा, बड़ी बदबूदार आवाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर आए, बहरहाल आपने समझाया, मामला खत्म हो गया। ये जो बदबूदार की बात है, इस पर हम आपको आज थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। मालूम नहीं कभी आपने इस मौजू पर गौर किया है कि नहीं किया है। इस्लामी लिटरेचर में ऐसा मालूम होता है हर इंसान के अंदर एक महक है, हर इंसान के अंदर एक महक है। बल्कि बाद लोगों का कहना है कि हर जानवर में महक है। इसलिए आप देखें, वो भैंस या गाय जब बच्चे को दूध पिलाती है तो पहले उसको सूंघती है, और अगर दूसरा बच्चा आपने लगा दिया है तो वो नहीं पिलाएगी, दूध कूद जाएगी। हर इंसान के अंदर भी एक महक होती है। कुरान मजीद में इसका सबूत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब कमीज लेकर के मिस्र से इराक की तरफ चले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने कहा कि मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। ये कुरान में देखिए, और ये खुशबू उन्होंने 1000 किलोमीटर से सूंघी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने कहा कि आप उनके पीछे दीवाने हैं, ये साइकोलॉजिकल आपको जो है वो इफेक्ट है। हालांकि नबी थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे की खुशबू मुझको आ रही है। और उसके कुछ दिन के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा वाक़या पेश आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर इंसान के अंदर एक महक होती है। अहादीस में ऐसा मालूम होता है कि अच्छाई और बुराई की भी महक होती है। अगर के ये साइंस वाले इसको कबूल नहीं करें, सही हदीस में अल्लाह का रसूल फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू आती है, और उस बदबू की बुनियाद पर फरिश्ता जो है वो भागता है। ये तिरमिज़ी की रवायत है और सही रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफर में, ये हम यहां पर इसको क्यों जिक्र कर रहे हैं, इसी सफर में वाक़या पेश आया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के करीब पहुंचे तो एक बड़ी जबरदस्त बदबू आनी शुरू हुई। हुजूर ने फरमाया, जाबिर मालूम है बदबू कैसी आ रही है? कहा तो बदबू तो बड़ी खतरनाक है। कहा मालूम क्यों आ रही है? कहा नहीं मालूम है। कहा मदीने में कोई बहुत बड़ा मुनाफिक मरा है, ये उसकी बदबू है, ये उसकी बदबू आ रही है। बहरहाल जब मदीना पहुंचे तो पता चला कि साहब ये बात सही थी कि एक बहुत बड़ा मुनाफिक का इंतकाल हुआ। आप अल्लाह का फरमाया कि ये उसकी बदबू है। ये एक हदीस है। झूठ बोलने की अलग से हदीस है। मुस्लिम और बुखारी की एक रवायत है कि जब आदमी नेकी का इरादा करता है तो फरिश्ता उसको सवाब लिख देता है उसके अकाउंट में कि साहब आज से इसका सवाब चालू हो गया। इस पर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि अल्लाह के अलावा दिल की बात कोई नहीं जानता। हमारे दिल में क्या है कोई नहीं जानता, ना फरिश्ता जानता है,
نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ کوئی جانتا ہے، صرف رب کے علاوہ۔ رب کسی کو بتا دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب اس پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر فرشتے کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کروں گا؟ بات سمجھے میرے جو اصل بات ہے، اس پر 4 جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب، ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کے ارادے کے وقت خوشبو ہوتی ہے جو فرشتے کو محسوس ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہ اس کا ثواب لکھ دیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث فرمایا، ایک مرتبہ جابر ہی سے وہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بدبو آئی، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بدبو معلوم کیسی ہے؟ نہیں معلوم۔ کہا مسلمانوں کے بارے میں، اسی سفر کا واقعہ ہے، یہ بنی مستلق سے جو لوٹ رہے تھے، کہا مسلمانوں کے بارے میں زبردست قسم کی غیبت کی جا رہی ہے، اس غیبت کی یہ بدبو ہے، اس غیبت کی یہ بدبو ہے۔ تو اس پر مولانا عزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اچھائی کی بھی خوشبو ہے اور برائی کی بدبو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے کی جو بات مجھ سے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد فرشتہ کیا کرتا ہے، اس ارادے کے تحت ریکارڈ کر دیتا ہے۔ صراحتاً حدیث ہے کہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ عملی شکل میں فزیکلی وہ برائی وجود میں نہ آ جائے۔ مثلا ہم نے یہ ارادہ کیا کسی سے انتقام لینے کا، انتقام لینے کا ارادہ کیا لیکن انتقام لیا نہیں، لہذا یہ گناہ اس وقت تک لکھا نہیں جاتا جب تک کہ انتقام لیا نہیں جاتا۔ ایک آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو تو یہ مسجد بن رہی ہے، میں اس میں 5 لاکھ روپے دیتا۔ جیسے ہی آپ ارادہ کریں گے 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں چڑھ گیا۔ ایک بڑی زبردست کتاب لکھی گئی ہے، کبھی ملے تو پڑھیے، یہاں سے تو نہیں چھپی ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فری میں نیکی کیسے کمائیں، فری میں نیکی کیسے کمائیں۔ اس میں سے یہ ایک لکھا ہے کہ یہ فری کی نیکی ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف ارادہ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک شخص کا واقعہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات اللہ نے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی ہے اور دوسری امت میں کہیں کہیں کسی کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جب آپ کی امت کے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم نیکی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں لاجک ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ دینا اور پیسہ لینا کس کا کام ہے؟ اوپر والے کا۔ پیسہ دیا ہے تو بھی اوپر والے نے دیا ہے، اور لے رکھا ہے تو بھی اوپر والے نے لے رکھا ہے۔ اب جس سے لے رکھا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو جب لینے والا پروردگار عالم ہے تو اس کو ایک آپشن یہ رکھنا چاہیے کہ اس بندے کے دل کی بات جو ہے اگر وہ صحیح ہے، بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو ثواب دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ تو اصل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دل پر ہی معاملہ ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ لہذا وہ فرشتہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ یہ اس پر میں اس لیے آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ نیکی کا ارادہ کریں، اس کی 2 برکت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے رہیں گے تو مستقبل میں نیک ہونے کے پورے چانسز ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز ثواب 100% ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی گزرا ریگستان سے، ریت کا پہاڑ تھا، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ اگر یہ ریت کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے نا تو میں سب تیرے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اس کو بتا دو کہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہاڑ کے برابر صدقہ لکھ دیا گیا، جو تم نے ارادہ کیا تھا اس بنیاد پر فیصلہ کر لیا گیا۔ وہاں پر ایک آدھ واقعات ہیں کسی کے ساتھ، لیکن یہاں پر اللہ نے، کیونکہ معراج کے تحفوں میں، جو معراج میں اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، اس میں سے ایک یہ بھی خوشخبری دی گئی ہے صحیح روایتوں کے مطابق کہ آپ اپنی امت کو یہ اطلاع فرما دیں کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو فرشتہ جانتا کیسے ہے؟ نیکی، ہر نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض اسکالر کہتے ہیں کہ وہ ہر خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے عطر ہے، ہزاروں قسم کی خوشبو سب کو ملا کر کے عطر بولتے ہیں، لیکن جو نبات ہیں، جو اچھے عطر ہیں، آپ لگائیں گے وہ کھٹ سے بتا دیں گے یہ عود ہے، یہ گلاب ہے، یہ جاسمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایک دم۔ اسی طریقے سے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، اس بنیاد پر فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نوٹ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ جب دل کی بات کوئی نہیں جانتا تو فرشتہ ریکارڈ کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک بات۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں، اس پر بعض لوگوں نے حدیث بھی نقل کی ہے، حدیث اتنی صحیح درجے کو نہیں ہے، کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، ہر اس فرشتے کو جس کے اوپر فرشتہ متعین ہے، جو کرامن کاتبین کہلاتا ہے، اس کو ندا آتی ہے کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھو۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو نیکی کی نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو نیکی کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے نیکی کی نہیں، لیکن اس نے نیکی کا ارادہ کیا، لہٰذا اس کا اکاؤنٹ چالو کرو۔ یہ دوسری وجہ ہے، بعضوں کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ نیکی آئی ہے۔ ایک حدیث شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، حدیث وہ بھی صحیح اتنی نہیں ہے، بہرحال نقل کی ہے انہوں نے ترغیب میں اپنے، کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو نظر آتے ہیں، اور نظر آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا ہم کو پارٹنر بنایا گیا تھا، بڑی اچھی زندگی گزری تمہارے ساتھ، تم کتنی مرتبہ مجھ کو اچھی اچھی محفل میں لے گئے، مجھے بڑا اچھا لگا، اور جب جب تم نے نیکی کی تب تک بڑی اچھی اچھی خوشبو ہم کو آتی رہی۔ وہاں سے بھی یہ لنک کیا گیا ہے کہ جب نیکی کرتا ہے بندہ تو خوشبو آتی ہے۔ دوسرے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسی علامہ شیرانی نے لکھا ہے کہ جب بندہ برائی کرتا رہتا ہے تو جب وہ مرنے کا وقت ہوتا ہے تو کرامن کاتبین آ کر کے کہتے ہیں کہ تیرا مجھے پارٹنر بنایا گیا، اب چھٹکارا ملا، بڑا اچھا، تو مجھے ایسی ایسی محفلوں میں لے گیا کہ میں کان پکڑ لیا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں ریکارڈر تھا، مجھے ریکارڈ کرنا تھا، حالانکہ ان محفلوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے سخت تکلیف ہوئی جب تو ایسی محفلوں میں مجھے لے کر کے گیا، اور جب جب تو نے برائی کی تو میری ناک سڑ گئی، ایسی بدبو آتی رہی۔ ان حدیث کی بنیاد پر علامہ شیرانی نے نقل کی، اس کی بنیاد پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ خوشبو اور بدبو اچھائی اور برائی کے اعمال پر مرتب ہوتی رہتی ہے، لہذا کرامن کاتبین تو حق ہیں، ان کو ایسی جگہ نہیں لے جاؤ کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ اب یہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بندہ صحیح بیٹھا ہوا ہے، جب ہم غلط جگہ پہنچتے ہیں خود بھی جاتے ہیں، ان کو بھی لے جاتے ہیں، لہذا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اچھی محفلیں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، دوسری چیز اس میں جو واقعہ پیش آیا، میں نے کہا دو واقعات پیش آئے۔ جب یہ پانی پر لڑائی ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ بدبو، اور اس پر گفتگو ہوئی نا اتنی ہے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ باہر کے لوگ ہیں، مہاجر لوگ مکے سے آئے، اور آ کر کے انہوں نے کیا کر دیا، ہمارے اوپر حکومت کر دی۔ آج ایسا کیا جائے گا کہ مدینہ پہنچنے سے کے بعد عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر کر دے گا۔ یہ اس نے نعرہ مارا، کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی، حضور سے فرمایا اللہ کے رسول بولو تو اس کو صاف کرے، بہت زیادہ اس کا پنگا ہو گیا ہے۔ حضرت حضور صاحب نے فرمایا کہ عمر ہے تو وہ اسی لائق، لیکن ایسا ہے نا، برداشت کرو، کیونکہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں نے آپ کو اس کے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس کیا جو آپ سے ٹنڈا ہے
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کے بادشاہ کا اور اس کے امیر ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. اس کے تاج بنانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اتنے میں آپ آ گئے اور اس کی تاج پوشی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. لہذا یہ سائیکولوجیکل طور پر جو ہے, نفسیاتی طور پر یہ آپ کا دشمن ہے, تو اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ کیا کریں, آپ اگنور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اگنور کیا کہ پوری زندگی اگنور ہی کیا, برداشت ہی کرتے رہے. بہرحال حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی. ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے, بڑے پکے صحابی. ان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں, تو یہ آئے کہ اللہ کے رسول ایسا ہے, وہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دے تو سب سے اچھا ہے. دوسرا مارے گا تو کچھ بھی ہو, میرا باپ ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے, لہذا میں مار دوں تو یہ سب سے اچھا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیے, میں اس کا کام صاف کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارے باپ ہیں, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت نہیں دی. یہ جملہ جب سنے کہ آج مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا, تو یہ اپنے باپ کے پاس آئے گا, دیکھو اس وقت تک تو ہم مدینے میں تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم ذلت والے ہیں اور نبی عزت والے ہیں. تم نے جو نبی کو ذلت والا کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے, جب تک یہ نہیں اقرار کرو گے مدینے میں تمہارا داخلہ نہیں ہے. مجبور ہو گئے عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے بیٹے کے سامنے, اور انہوں نے یہ اقرار کیا بھائی میں ذلت والا ہوں, کہ اب مدینے میں داخل ہو. یہ تم نے جو بات کہی تھی نا, یہ بات بہت بری ہے. بہرحال عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس پوری حرکت اس میں فائدہ اٹھایا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت برداشت کیا, اور آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں, عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں جو میں نے کہا کہ پوری زندگی آپ ان کو ڈھوتے رہے, انہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے حضور سے آ کر کے کہا کہ آپ اپنی قمیض دے دیں اور میں ان کی کفن میں لگا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری قمیض اس کو عذاب سے بچا سکتی ہے, ہماری وجہ سے اگر کوئی عذاب سے بچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ بچاؤ. وہ قمیض اتار کر کے انہوں نے دی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص کو قمیض دی تھی, غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور نے اس احسان کا بدلہ چکایا کہ تم نے اس وقت دی تھی, ہم اپنی قمیض دے دے رہے ہیں. بہرحال قمیض دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو لوگ قبروں میں تبرک کے طور پہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں, بندہ نیک رہا تو تبرک سونے پر سہاگا ہے, بندہ اگر نیک نہیں رہا تو کوئی تبرک کام نہیں آتا. یہ جو ہم قبروں میں بعض لوگ اب تو بھی چلتا نا, لکھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے, کیونکہ اللہ کا تو معلوم نہیں جب تک تمہیں بتائیں گے نہیں. بھائی جب آدمی لکھتا اللہ میں گواہی دیتا ہوں انہیں بہت نیک ہے, اور سب جھوٹ, سب سے بڑی بات اس کے بارے میں سارا جھوٹ لکھتے, 2 آدمی اس میں گواہ بنتے باقاعدہ, یہاں صاحب میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑا نیک ہے. تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کوئی چیز کام نہیں آتی. کام اگر آنا ہوتا برے آدمی کے ساتھ تو اللہ کے رسول کی قمیض سب سے پہلے کام آ جاتی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض بھی جو ہے وہ برے کے ساتھ کام نہیں آ سکی تو بقیہ کوئی تبرک کام نہیں آ سکتا. ہاں نیک ہو اور کوئی تبرک کی ایسی بات ہو, ویسے سنت سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, لیکن حضور نے چونکہ قمیض دی ہے بطور تبرک کے, لہذا اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے اور بندہ نیک ہو تو چانسز ہیں کہ کچھ اس سے اثرات مرتب ہو جائیں, بقیہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. 30 منٹ بات ہو گئی آج, یہ چونکہ میں اگر دوسرا واقعہ شروع کروں گا تو وہ کافی لمبا ہے, تو دوسرا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. حضرت اسی سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے, الزام کیوں لگایا گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ایفیکٹ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعات میں اپنی شخصیت کو کس طریقے سے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کیا, اور پروردگار عالم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.